ظاہر شاہ شرازی بیک وتھ می. سو ظاہر میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ پاکستان نے بار بار ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور ہم نے دیکھا کہ ڈپلومیٹکلی پوری کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے معاملہ یہاں تک نہ آئے, لیکن اب بھارت نے ہمیں پرووک کر کے اس مقام پہ لے آئے کہ وی آر ناؤ obliged ٹو کال آن دا نیشنل کمانڈ اتھارٹی میٹنگ. بہت ہی بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں میرے خیال میں سب سے پہلے فیصل ضروری یہ تھا کہ انڈین ایگریشن کو روکا جائے, اور دیٹ واز ڈن تھرو ڈپلومیٹک مینز. ہم نے کوشش کی دوست ممالک کے جو کہ ہمارے دونوں ممالک کے تھے ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی. اس وقت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی جو میٹنگ کا بلانا میرے خیال میں سائیکولوجیکلی بھی ایک میسج ہے کہ پاکستان کے اس جواب کے بدلے اگر ہندوستان کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں پھر اسے پچھتانا پڑے گا. ہم اس اسٹیج تک نہیں جانا چاہتے, اس ایکسٹریم تک نہیں جانا چاہتے, لیکن جو صورتحال اس وقت ہندوستان نے پیدا کر دی تھی, پاکستان کی اپنی ساکھ, کریڈیبلٹی اور میرے خیال میں اسٹیک جو ہے مکمل طور پر داؤ پہ لگا ہوا تھا اور کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. اب اس کے بعد واقعی اگر ٹٹ فار ٹیٹ رسپانس ہو گیا ہے, پاکستان نے اپنے سرحدوں اور اپنے ایسٹس کی جو ہے وہ اس کی سیفٹی کے لیے ایک جوابی سٹرائک کر لی ہے. ہندوستان ابھی بھی اگر ہوش کے ناخن لیتا ہے, ڈی ایسکیلیشن ہوتی ہے, میرے خیال میں دونوں ممالک کے لیے بہتر ہوگا. لیکن ایک میسج ضرور نہ صرف ہندوستان کے لیے ہوگا, اس کے سپورٹرز کے لیے ہوگا, اس خطے کے لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو خواب ہندوستان شاید دیکھتا رہا ہے وہ کبھی تعبیر نہیں ہو سکتے. اور پاکستان ایک ریئلٹی ہے, پاکستان ایک طاقت ہے, وہ نیوکلیر طاقت بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ایک کہتے ہیں نا ٹیکٹفلی اکوپڈ جو ہے وہ فوج رکھتا ہے جو کہ کسی بھی جارحیت کا جواب دے سکتے ہیں. تو ایک اچھا میرے خیال میں ایک ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہوئی میں ضرور ذکر کروں گا کہ جب سے ہندوستان کی جانب سے ایگریشن ہوئی ہے اس کے بعد ایک بے یقینی کی فضا شاید لوگوں کے اندر تھی. ہر ایک سوال اٹھاتا تھا کہ پاکستان بدلہ لے گا نہیں لے گا, کیا جہاز گرانا کافی تھا. تو یہ تمام ایک ڈیبیٹ تھی اور اس کا بھی میرے خیال میں ایک اینڈ ہوا اور قوم کو واضح ہوا کہ پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں, چاہے وہ فضائیہ ہے چاہے وہ زمینی فوج ہے, وہ ملک کے دفاع کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. ہاں, ہندوستان سے ایک سوال اپنی عوام ضرور پوچھے گی. 1.5 بلین ڈالر کا ڈیفنس سسٹم اڑ گیا, 10 بلین ڈالر کے تقریباً رافیل طیارے اور ڈرونز اڑا دیے گئے, باقی جو ہے وہ اسلحے کے ڈپو تباہ ہوئے. تو اتنی بڑی فوج 51 لاکھ رکھنے کا اور اتنا بڑا بجٹ رکھنے کا, کیا اس دن کے لیے انڈین عوام جو ہے وہ اتنی بڑی فوج کو پال رہے تھے؟ میرے خیال میں بہت سارے عوامل ہیں جو کہ کچھ دنوں کے بعد شاید بڑا ویزیبل ہوں گے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ جو عوام ہے میرے خیال میں وہ مودی سرکار سے اب ضرور سوال کریں گے کہ آیا ڈیفنس کے نام پہ, ان کی رکشا کے نام پہ, اکھنڈ بھارت کے نام پہ جس طریقے سے ٹیکس پیئرز کا پیسہ تمام جنگی جنون کی نظر کیا گیا, اس کا اب جواب جو ہے مودی سرکار کو دینا پڑے گا. ایک چیز اور بھی ہوئی کہ آج کے بعد شاید ہندوستان کو اندازہ ہوگا کہ کسی قسم کا فالس فلیگ آپریشن اور کسی قسم کی اگریشن کرنے سے پہلے وہ ضرور سوچے گا. ایبسلیوٹلی, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.